السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید اختر رانا سارکو اسٹیٹ اسلام آباد سے۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے لگا ہوں اس کا تعلق انفلیشن کے ساتھ ہے کہ ہمارے ملک کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صورتحال معاشی سٹیبلٹی ملک کے اندر نہیں ہے اس وقت۔ آئے روز پرائسز بڑھ رہی ہیں، کموڈیٹیز ہوں یا کوئی بھی آپ آئٹم لے لیں، روزانہ کے حساب سے اس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور اس طرح روپیہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ تو جب اتنی زیادہ ڈی ویلیویشن ہو اور انفلیشن جو ہے وہ ہائی ہو تو کہاں پہ انویسٹمنٹ کی جائے؟ عام ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے کئی دوست احباب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم ایسی صورتحال میں جب کہ انفلیشن اتنا زیادہ ہے انویسٹمنٹ کہاں پہ کریں؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ سٹاکس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ بانڈز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ کموڈیٹیز کے اندر، گولڈ کے اندر، کرنسی کے اندر، کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیفسٹ، سیکیور اور رسک فری انویسٹمنٹ کون سی ہے؟ تو ہمارے نزدیک سب سے بہترین انویسٹمنٹ جب کہ آپ کا انفلیشن بہت زیادہ ہو، روزانہ کی بیسس پہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہو، تو وہ ریل اسٹیٹ ہے۔ ریل اسٹیٹ ایک رسک فری انویسٹمنٹ ہے۔ ریل اسٹیٹ کے اندر آپ ریزیڈینشل کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پلاٹس کی شکل میں، آپ اس کے کمرشل کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ریل اسٹیٹ کے اندر آپ گھروں کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بنے بنائے گھر پرچیز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ریزیڈینشل پلاٹس کا تعلق ہے، جب انفلیشن ہائی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ کی بجائے دوسری چیزوں میں چلی جاتی ہے، ہائی پرائسز کی وجہ سے ان کے پاس کم انویسٹمنٹ ہوتی ہے پراپرٹی خریدنے کے لیے، تو ایسے موقع پہ پلاٹس کی سپلائی میں اضافہ ہو جاتا ہے، ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور پلاٹس کی اویلیبلٹی جو ہے مارکیٹ کے اندر وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے پلاٹس کی پرائسز کم ہو جاتی ہیں، اور جب پلاٹس کی پرائسز کم ہوتی ہیں دیٹ از دا بیسٹ ٹائم ٹو بائی دا پراپرٹی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ ٹرینڈ یہ ہے کہ لوگ اس وقت پراپرٹی کو پرچیز کرتے ہیں جب قیمتیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ لوگ پراپرٹی کو ہولڈ کر لیتے ہیں اور وہ جا کے اوپر کے ریٹوں میں پراپرٹی کو پرچیز کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب پراپرٹی کا بیسٹ فارمولا یہ ہے کہ پراپرٹی اس وقت پرچیز کی جائے جب بائر کوئی نہ ہو، اور اس وقت سیل کر دی جائے جب سیلر کوئی نہ ہو۔ جب آپ لوئسٹ ریٹ پہ پراپرٹی کو بائی کریں گے تو ڈیفینیٹلی جب اس کی پرائسز اپریشیٹ کریں گی، دوسرے لوگ اس کی پرائسز کو اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کر لیں گے، تو آپ کے پاس بیسٹ اپرچونٹی ہوگی سیل آؤٹ کر کے اپنا پروفٹ لے کے نکلنے کی۔ یہ میں پلاٹس کی بات کر رہا ہوں، اور سیف اینڈ سیکیور انویسٹمنٹ ہے۔ جیسے انفلیشن کم ہو جائے گا، اس کی فلکچویشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہے گی، تو آپ کی پراپرٹی کی پرائسز سٹیبل ہو جائیں گی اور مور بائر ول موو ٹو بائی دا پراپرٹی۔ دوسری اس میں کمرشل کی انویسٹمنٹ ہے۔ کمرشل کی انویسٹمنٹ ہمیشہ اپریشیٹ کرتی ہے اور یہ بیسٹ پیئنگ انویسٹمنٹ ہے مارکیٹ کے اندر۔ اور تیسری جو انویسٹمنٹ ہے وہ گھروں کی انویسٹمنٹ ہے۔ بنے بنائے گھروں میں جب آپ انویسٹ کریں گے تو دو قسم کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ ایک تو جو گھروں کے اندر گھر میں مٹیریل کا استعمال ہوا، مٹیریل کی پرائسز بھی اپریشیٹ کرے گی بعد میں جب انفلیشن کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں، سریے کا ریٹ، سیمنٹ کا ریٹ، اینٹوں کا ریٹ، ہر چیز کا ریٹ، لیبر کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب آپ بنے بنائے گھر میں انویسٹمنٹ کریں گے اور انفلیشن بڑھتا چلا جائے گا تو آپ کے گھر کی قیمت بھی اپریشیٹ کرتی چلی جائے گی، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پلاٹ کی ویلیو بھی اپریشیٹ کرے گی۔ تو ریل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ جو ہے یہ بیسٹ انویسٹمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ انفلیشن جس لیول پہ بھی چلا جائے آپ کی پراپرٹی ڈی ویلیو نہیں ہوگی۔ جیسے اسٹیبلٹی آئے گی مارکیٹ میں، آپ کی ریل اسٹیٹ ڈیفینیٹلی
اپریشیٹ کر جائے گی اور آپ کو ایک اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ مل جائے گا۔ بہت سے لوگ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہ بھی ایک قسم ہے انویسٹمنٹ کی، لیکن اسٹاک ایکسچینج کی انویسٹمنٹ کا تعلق فلکچویشن کے ساتھ ہے، اکنامک کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ انسٹیبل ہیں، تو جب ایسی اکنامک کنڈیشنز ہوں تو سٹاکس جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ فلکچویشن ہوگی، اس میں کسی وقت بھی لوز کر سکتے ہیں، اپریشیٹ بھی چیزیں کر سکتی ہیں، تو ایک رسک بہت زیادہ انوالو ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد پھر لوگ کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ڈالر کی بائنگ کرتے ہیں۔ ڈالر کی پرچیزز کے اندر لوگ وقتی طور پہ تو بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے اس کو کہ اس میں لوز ہونے کے چانسز ہیں۔ اگر اکانومی تھوڑی سی بھی اسٹیبلٹی کی طرف آ گئی، ڈالر ڈیپریشیٹ ہو جائے گا، جیسے ڈالر ڈیپریشیٹ ہوگا تو آپ اس میں لوز کر جائیں گے۔ اس کے بعد گولڈ، سلور اینڈ گولڈ کی انویسٹمنٹ ہے۔ سلور اینڈ گولڈ کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا تعلق بھی ڈالر کی اپریشیشن کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی ڈالر کی اپریشیشن سٹیبل ہوگی، مارکیٹ کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ سٹیبل ہوں گی، تو پرائسز ڈیفینیٹلی نیچے آ جائیں گی، اور پاسبل ہے کہ آپ گولڈ جس ریٹ پہ خرید رہے ہیں اس ریٹ پہ آپ بیچ نہ سکیں، کیونکہ جیسی اسٹیبلٹی آئے گی مارکیٹ میں تو بہت سے سیلر مارکیٹ میں آ جائیں گے۔ جب سپلائی بڑھ جائے گی تو ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ میں کمی واقع ہوگی اور پرائسز جو ہیں وہ نیچے آ سکتی ہیں، جس سے آپ کو لاس ہو سکتا ہے۔ تو ایسی انویسٹمنٹ جس میں فلکچویشن کا زیادہ امکان ہے اس کے اندر رسک بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ اس کے بعد کموڈیٹیز کی انویسٹمنٹ ہے۔ کموڈیٹیز چونکہ اس کا تعلق ایکسپائری کے ساتھ ہوتا ہے، کموڈیٹیز کی اکثر چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ دیر آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ کموڈیٹیز کی انویسٹمنٹ کا تعلق بھی ٹریڈنگ کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ جو کموڈیٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں وہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں ٹریڈنگ انوالو ہوتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے آپ کا انفلیشن رائز کرے گا کموڈیٹیز کی پرائسز بھی رائز کریں گی، لیکن وہ لوگ اس میں بینیفٹ اٹھا لیتے ہیں جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور جیسے ہی پرائسز اپریشیٹ کرتی ہیں دے سیل آؤٹ اینڈ ایگزٹ۔ تو کموڈیٹیز بھی ایک طرح سے ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے کہ جیسے ہی آپ کی اکنامک کنڈیشن سٹیبل ہو جاتی ہیں کموڈیٹیز کی پرائسز جو ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کرپٹو کرنسی ایک اور قسم ہے انویسٹمنٹ کی۔ کرپٹو کرنسی کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، ہمارے بہت سے دوست جو کرپٹو کرنسی کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ اس کی فلکچویشن سے ناواقف ہوتے ہیں، اور وہ فاریکس ٹریڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں یا کرپٹو کرنسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے اندر اگین میں وہی بات کروں گا کہ فلکچویشن انوالو ہے، انٹرنیشنل اکنامک کنڈیشنز انوالو ہیں، اس کا ایکسپرٹ جو ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی ایسا ایکسپرٹ ہے جو کرپٹو کرنسی کے اندر یا کسی فاریکس ٹریڈنگ کے اندر ایکسپرٹ ہوگا اور وہ آپ کو کوئی ایسے ٹپس بتا دے گا، تو یہ مارکیٹ جو ہے ایک انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، یہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی ایک ہائی رسک انویسٹمنٹ ہے۔ تو جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کے علاوہ جتنی بھی انویسٹمنٹ کی قسمیں ہیں ان کے اندر رسک بہت زیادہ انوالو ہے، اور اس کے اندر فلکچویشن انوالو ہے، اس کے اندر ڈیپریسیشن انوالو ہے، اور ہائی رسک کی وجہ سے آپ لوز بھی کر سکتے ہیں اور ون بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہت مشکل ڈیسیژن ہوتا ہے کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے علاوہ کہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کسی بھی کموڈیٹی کے اندر چلے جاتے ہیں، تو آپ نے ایگزٹ کب کرنا ہے؟ تو ایسے وقت میں جب ملک کے اندر انفلیشن ہو تو بیسٹ ٹائم جو ہے پراپرٹی، اور پراپرٹی میں بنے بنائے گھروں کی انویسٹمنٹ دی بیسٹ ہے، کیونکہ اگر آپ کمپیئر کریں آج سے 1 سال پہلے جس گھر کی قیمت فرض کیا 50 لاکھ تھی، آج اس کی ڈیمانڈ 70 لاکھ روپے ہے۔ تو بیسٹ انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر کموڈیٹی بھی انوالو ہے، اس کے اندر مٹیریل بھی انوالو ہے، آپ شاپس بھی پرچیز کر سکتے ہیں، فلیٹس بھی پرچیز کر سکتے ہیں، اور بیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے انفلیشن کے ٹائم میں ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے۔
اور ہمارے اوورسیز بھائی جو باہر بیٹھے ہیں ان کے لیے تو بیسٹ اپرچونٹی پاکستان میں شاید اس کے بعد نہ آئے کہ ڈالر 270 260 اور 265 کے اوپر ہے، یہ ریٹ شاید دوبارہ ان کو دیکھنے کو نہ ملیں، تو ان کے لیے تو یہ بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں، یا گھروں کے اندر یا فلیٹس کے اندر یا شاپس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور وہ دیکھیں گے کہ ان کی یہ اس وقت کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ فیوچر میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرے گی، بینیفٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پراپرٹیز لویسٹ ریٹ پہ اویلیبل ہیں، اور بڑی پیاری ایک سیئنگ میں کر کے ختم کرتا ہوں کہ بائی پراپرٹی when there is no buyer۔